تو جو حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، 200 اونٹ ان کے چر رہے تھے اور ابرا نے وہ اپنی گرفت میں لے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں ابرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابرا تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہاں وادی محصر میں۔ سوچا کہ مکہ کا سردار اور کعبۃ اللہ کا متولی میرے پاس آ رہا ہے تو یہ کعبہ کی بات کرے گا، منت سماجت کرے گا، کعبہ کی بات کرے گا۔ جب حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اتنا منور چہرہ تھا، اتنا جلال تھا، اتنا روب تھا کہ ابرا اٹھ کھڑا ہوا اور عام جگہ پر بٹھانے کی بجائے اپنے تخت پر خود اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ چھوڑ دو۔ ابرا ہنس پڑا اور کہنے لگا میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، مال کی فکر پڑی ہوئی ہے، اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری عزت کو گرانے آیا ہوں، کعبہ تمہاری عزت ہے، اس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے، کعبہ کی تو کوئی بات ہی تو نے نہیں کی، تو کیسا سردار ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے انا رب الابل، میں ہوں اونٹوں کا مالک، اس لیے میں نے اونٹوں کی بات کی ہے، باقی رہا کعبہ تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود تجھ سے نمٹ لے گا، میں نے اپنی چیز کی بات کی ہے، وہ معاملہ تیرا اللہ کے ساتھ ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ حکم دیا اونٹ چھوڑ دو، اونٹ چھڑوا کے سیدھا کعبۃ اللہ پہنچے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کر رونے لگے، اے پروردگار یہ ہاتھی لے کر آئے ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو خود ہی انتظام فرما۔ اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ میں نے کہا کعبہ کی طرف میلی نگاہ دیکھنے والوں اللہ ایسے تباہ کر دے گا جیسے اصحاب فیل کو تباہ کیا۔ اور مدینہ المنورہ الطیبہ اس کی طرف جو میلی نگاہ دیکھے، مسجد نبوی کی تو خیر عزت ہی بڑی اونچی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تو عزت ہی بہت اونچی ہے۔ میں نے کہا ایک حدیث سنو، حدیث سنائی۔ حدیث یہ ہے من اراد اہل المدینہ بسوء، جو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے گا، وہاں لوگوں کا ذکر ہے، اور مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ خود آرام فرما ہیں، اور جہاں شیخین کریمین پوری امت کے سردار ابو بکر و عمر آرام فرمائے رضی اللہ، اس جگہ کی کیا عزت ہوگی؟ کیا فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء، جس نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، پانی ہو اس پانی میں آپ نمک کی ایک ڈلی ڈال دیں، وہ پڑی رہے گی یا پگھل جائے گی؟ نمک پگھل جائے گا نا پانی میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں اللہ پگھلا دے گا۔ اللہ پاک نے ان شہروں کی حفاظت کی ہے، مکہ بھی محفوظ، مدینہ بھی محفوظ، اور ان دونوں شہروں میں اترنے والی کتاب قرآن مجید بھی محفوظ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، خوف خدا اگر ہم پیدا کر لیں، اللہ کا ہمیں ڈر نصیب ہو جائے، پھر ہم قرآن کے قریب آئیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، پھر ہماری راتیں بھی قرآن کے ساتھ گزریں گی، ہمارے دن بھی قرآن کے ساتھ گزریں گے۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں براہ راست شاگرد ہیں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، مجدد القرات القاری المقری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کتنا ان کا فیض عام تام کیا کہ ملک اور بیرون ملک ساری دنیا میں ان کا فیض پھیل گیا۔ حضرت کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، یہ ختم آخری دعا کرتے ہیں ہم۔ حضرت کا واقعہ یہ، اچھا یہ عجیب بات ہے،
کہ ہم بولنے والے کہتے ہیں ہم ختم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اور بھی ٹائم ہے. اور جگہوں میں تو میں نے سنا ہے وہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میاں بس کرو بس کرو، ہم بس کرتے ہیں کچھ. بستی ملوک کا ایک واقعہ کسی نے سنا ہے؟ میں گیا ہوا تھا جلا ارائی وہاں بیان کرنے، وہاں کے مولوی شفیق صاحب ہیں جامع مسجد کے امام، انہوں نے سنایا ایک جلسہ ہوا ہے ادھر قریبی بستی ملوک میں، تو اس جلسے پر ایک کو ٹائم دیا ایک صاحب کو، اور ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا، لیکن پون گھنٹہ گزر گیا، وہ بیان کر رہے تھے، پھر انہوں نے نا اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی. پھر اوپر ٹائم گزرا، 1.25 گھنٹہ وہ گزار گئے. تو بعد میں انہوں نے کہا ہم آپ کو روکتے بھی رہے لیکن آپ رکے نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کب روکا تھا؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا ٹائم کا. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کی ٹانگ کو بار بار دبایا. تو وہ بیچارے تھے ایسے کہ ان کا ٹانگ کا وہ حصہ مصنوعی تھا، اور مصنوعی حصے والے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں جی، تو یہ تھا. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بعض اوقات بیان ایسے بھی لمبا ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں بڑی عزت رکھی ہے. حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. بیمار ہو گئے، ہسپتال لے گئے، وہاں ڈاکٹروں نے یہ آپ کو جو ہے جو دوا دینی تھی، ڈرپ لگانی تھی وہ لگائی، لیکن آپ کی طبیعت نہیں سنبھلی. تو آپ نے فرمایا مجھے ہسپتال سے درسگاہ لے چلو، خیر المدارس جہاں میں قرآن پڑھاتا ہوں اس کمرے میں لے چلو. چنانچہ ان کو لے آئے. فرماتے ہیں ایک دن میرا تکلیف میں اور گزرا، لیکن میں نے قرآن کریم جو پڑھاتا تھا ویسے میں پڑھاتا رہا، اس میں میں نے معمول میں کوئی تغیر تبدل نہیں کیا. جس کی منزل سننی تھی منزل سنتا رہا، یہ گردان والوں کا سنتا رہا، منزل والوں کا سبق سنتا رہا، گردان سنتا رہا، منزل سب کچھ جیسے معمول تھا میں نے جاری رکھا. ایک دن تو سخت تکلیف رہی، دوسرے دن اللہ کی مہربانی کے قرآن کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرما دی. اللہ نے سچ فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. قرآن کریم کو ہم نے شفا بنا کے نازل کیا ہے. یہ شفا ہی شفا ہے. ایک تو شفا ہے شفاء لما فی الصدور، ایک ہے الشفا صرف شفا ہے. اس میں علماء نے کہا ہے کہ جہاں شفا ہے وہاں عام شفا ہے، دل کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے. اور جہاں سینے کا ذکر آیا ہے وہاں عقائد کے لیے شفا ہے. کون سا عقیدہ؟ لوگ لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یوں نہیں ہے، یوں ہے، یوں نہیں ہے، یوں ہے. آپ کو میں بتاؤں اس جھگڑے کا واحد حل کیا ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاؤ. قرآن مجید کے مطابق جو ہوگا وہ سچا ہوگا، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. قرآن کے مطابق دونوں کو بٹھا دو. جو دو جھگڑنے والے ہوں ان کو کہو قرآن کے مطابق ثابت کرو. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت کر دے وہ سچا ہوگا، ورنہ وہ جھوٹا ہوگا. تو قرآن میں یار حق ہے، اور یہ کتاب ہے ایسی کہ آج بھی ہمارے درمیان جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے. دوسرا واقعہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، وہ بھی اسی کے ساتھ. ایک بچہ تھا حضرت کے پاس پڑھتا تھا، چھٹی اس کے والد نے کرا لی. حالانکہ چھٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت نے کہا اس کو چھٹی کیوں کرائی ہے؟ کہا یہ بیمار تھا. فرمایا کہ بیمار تھا پھر بھی لے آتے اس کو میرے پاس بٹھا دیتے، قرآن پڑھتا رہتا. تو کہا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن شفا ہے؟ جن لوگوں کا یقین اتنا ہو کہ قرآن شفا ہے، اللہ ان کو یقین کے مطابق شفا عطا بھی فرما دیتے ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، ایمان ہے، اسلام ہے. اگر کمی ہے تو یقین کی کمی ہے. اگر یقین آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام بن جائیں گے. پھر ایک حدیث بھی سنائی حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، من لم یستشفی بالقرآن لا شفاہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا جو قرآن سے شفا حاصل نہ کرے، قرآن سے شفا حاصل نہ کرے، میری بد دعا ہے اللہ اس کو شفا نہ دے.
اب آپ یہ بتائیں قرآن شفا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک شفا ہے۔ اور حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے، صحابہ کا گزر ہوا ایک بستی سے، صحابہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان لوگوں کو کہا، وہ عرب لوگ بے تکلف ہوتے تھے، عربوں میں تکلف نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھوک بھی لگی ہوئی، دوسرا کہے کچھ آپ کھائیں گے، یہ آپ کو کچھ کھلائیں، نہیں کیونکہ میں اگر کہہ دوں کہ ہاں میں کھاؤں گا، یہ کہے گا یہ بھوکا ہے، ہاں تو یہ اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں، عرب نہیں، بھوک لگی ہوئی تو لاؤ بھائی یہ ہم کھائیں گے۔ تو ایسے ہی صحابہ کا گزر ہوا ایک بستی سے، بھوک لگی ہوئی تھی، فرمایا بھی ہماری مہمانی کرو، مہمان بن بھی جاتے تھے، مہمان نواز بھی تھے، بے تکلف تھے وہ، تو صحابہ نے کہا کہ ہماری مہمانی کرو۔ وہ بستی والے بڑے کنجوس تھے، بخیل، ابخل البخلاء، دنیا میں ان کے بخل کی یعنی مثالیں ہیں، اتنے بخیل تھے جو بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں جو رکھی ہیں یہ بڑی محمود ہیں، اگر یہ نصیب ہو جائیں تو سبحان اللہ، ایک شجاعت ہے، ایک سخاوت ہے، یہ مرد میں ہونی چاہیے، یہ کیا بہادری بھی ہو اور سخاوت بھی ہو، بزدل مرد بزدل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی شیر خدا کیسے تھے، ہیں جی، اہل بیت کے ہم غلام ہیں، صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کیسے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بالکل نحیف، لاغر، دبلے پتلے تھے، لیکن فرمایا کہ جو لوگ منکرین زکوٰۃ ہیں، اگر کوئی بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نہیں جائے گا تو تنہا ابو بکر ان سے جہاد کرے گا۔ ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، شجاعت تھی، سخاوت تھی ان لوگوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ میں بھی شجاعت اعلیٰ درجے کی، سخاوت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو خیر صحابہ نے کہا ان کو ہماری مہمانی کرو، تو وہ ابخل البخلاء بستی جو تھی انہوں نے کہا کوئی مہمانی شمانی نہیں ہے، ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں ایک عام آدمی نمازی بھی اگر سامنے آ جائے دل کرتا ہے آدمی اس کو پانی پلائے، اس کو شربت پلائے، اس کو یعنی عام نیک آدمی، صحابہ نورانی چہرے ہیں جی ان کے بارے میں کہا کوئی مہمانی نہیں ہے، ہم نہیں کھلاتے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جب کبھی صحابہ کو تھوڑا سا رنج، تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کیا ہے، پھر اللہ نے اس کا علاج کیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے بستی والوں کو ایک سزا دی، کیا؟ وہ جو سردار تھا بستی کا وڈیرا، جو سب سے زیادہ بخیل تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب کاٹا اب تڑپ رہا ہے، ابھی صحابہ وہی موجود ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، انکار کر چکے تھے کہ مہمانی شہمانی ہم آپ کی نہیں کرتے۔ تو سوچا یار آدمی تو یہ بھلے معلوم ہوتے ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے پھر مولوی صاحب یاد آتے ہیں، پھر امام صاحب یاد آتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی لگتی ہیں تو پھر آتے ہیں، پہلے تو امام سے نماز پڑھتے اور نکل جاتے ہیں، لیکن جب دکھ ہوتا ہے آپ کے پاس وقت ہے، کیوں جی آج کیوں ہم یاد آ گئے؟ آپ سے کوئی خاص مشورہ کرنا ہے، ہاں جی اب مشورے کے لیے مولوی صاحب یاد آ گئے۔ جب بچھو نے کاٹا تو صحابہ یاد آ گئے، ہاں جی صحابہ یاد آ گئے، کہنے لگے وہ جو نیک لوگ تھے نا ان کے پاس جاؤ یہ اور پوچھو کہ کوئی دم شم کر سکتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کر سکتا ہوں، اس کو لے کر آئے، ہاں جی دم کریں۔ میں تو ایسے نہیں کروں گا دم، پہلے کچھ دو گے تو دم کریں گے۔ کہا کیا آپ لیں گے؟ کہا دم کریں گے لیکن 30 بکریاں لوں گا، 30 بکریاں۔ کتنی بکریاں جی؟ 30 بکریاں، 30 شاتن، 30 بکریاں میں لوں گا پھر دم کروں گا۔ اس نے سردار نے کہا اب دوں گا، پھر کھانا کھلا دیتے، یعنی وہ ایک بکری کے برابر کام چل جاتا۔ یعنی اللہ نے کیسے علاج کیا ان کا؟ بخیلوں کا مال اللہ ایسے نکلواتا ہے، یعنی ان کی جیبوں سے ایسے نکلتا ہے مال۔ تو صحابہ نے یہ صحابی نے کہا کہ میں دم کروں گا، کہا 30 بکریاں۔ اللہ کی مہربانی آج قرآن پڑھے، میں پڑھوں، مولانا امام دین صاحب پڑھیں، قاری عبد الباری صاحب پڑھیں اور دم کر دیں
انشاءاللہ اللہ آج بھی شفا عطا فرما دے. اور میں اور پوری دنیا مل کر صحابہ کی جوتی کی نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی ہم نہیں. اتنا اونچا ان کا مقام ہے تو ان کے دم میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہوگا. صحابہ کے دم میں کتنی نیکی, نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے. وہ آنکھیں کسی کو نصیب نہیں جن آنکھوں سے انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آ گئی. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, تو میں نے دیکھا چاند کو آج بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے, کامل اور مکمل ہے. ادھر حضور علیہ السلام کا چہرہ بھی چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی شعاعیں نور کی پھوٹ رہی تھی. تو میں نے آپ کا چہرہ بھی دیکھا, چاند کو بھی دیکھا, پھر موازنہ کرنے لگا زیادہ حسین کون ہوگا, یہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا زمین کا چاند زیادہ حسین ہے. فرمایا کہ میرے دل نے فیصلہ دیا, گواہی دی. کیا دی میرے دل نے؟ یہ کہا کہ چاند میں تو کچھ نہ کچھ جھریاں نظر آ رہی ہیں, محمد کا چہرہ صاف ہے, زیادہ حسین ہے حضور کا چہرہ. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابی نے جا کے کہا 30 بکریاں لوں گا اور پھر دم کروں گا. اس ابخل البخلا نے کہا راضی ہوں میں دینے کے لیے. تو 30 بکریاں طے ہو گئیں. انہوں نے کچھ پڑھ کے دم کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آنن فانن شفا عطا فرما دی. اب وہ صحابی 30 بکریاں لے کے باقی صحابہ کے پاس آیا, کہنے لگا یہ وہ روٹی نہیں دیتے تھے, 30 بکریاں لے کے آیا ہوں. نہیں دیتے تھے یہ, ہاں جی میں 30 بکریاں لے کے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں جائز بھی ہیں یا نہیں, ہم جیسے تو نہیں تھے. ہاں ہاں ہم تو یہ یا ولیٹ, جدھر سے آئے آنے دو, سود آئے آنے دو, رشوت آئے آنے دو. صحابہ کو شک پڑ گیا کہ ہمارے لیے یہ حلال بھی ہے یا حلال نہیں ہے. اس صحابی نے کہا میرا دل تو یہی گواہی دیتا ہے یہ حلال ہے. باقی نے کہا مجھے تو ہمیں شک پڑ گیا ہے, اور اس وقت تک کسی بکری کو ہم ذبح نہیں کریں گے, اس کو ہم نہیں کاٹیں گے, نہیں کھائیں گے جب تک مدینہ پہنچ کر حضور انور سے مسئلہ نہ پوچھ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, سفر کا سارا واقعہ سنایا. بستی والوں کو ہم نے کہا تھا کھانا دے دو, انہوں نے نہیں دیا. بچھو نے کاٹا, دم کے لیے آئے تھے, 30 بکریاں میں نے طے کی ہیں. اب یہ باقی میرے ساتھی کہتے ہیں یہ معلوم نہیں حلال بھی ہیں یا حلال نہیں ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر حلال نہیں ہے واپس کر دیں, ان کو وہاں چھوڑ آئیں, جن کا ہے مال واپس کر دیں. ہمارے پاس آیا ہوا مال کبھی واپس جاتا ہے؟ کبھی نہیں جاتا. اللہ اکبر کبیر. ایک مرتبہ جیب میں آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ معاف کرے گا, آگے دیکھا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حب دنیا, حب الدنیا راس کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. جب پیسے کی محبت, حضرت فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی اگر دریا میں چل رہی ہو, سمندر میں چل رہی ہو, تو وہ کشتی پانی کے اوپر رہے تو ملاح بھی محفوظ, سوار بھی محفوظ, کشتی بھی محفوظ. اگر اس میں سوراخ ہو جائے اور پانی اندر داخل ہو جائے, کشتی بھی غرق, سواریاں بھی غرق, ملاح جو لے کے چلنے والا تھا وہ بھی غرق ہو جائے گا. اپنے دل کو دنیا کے اوپر رکھو, اس میں سوراخ نہ ہونے دو, دنیا کی محبت اس میں داخل نہ ہونے دو. اگر دنیا کی محبت تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گئی تو یہ دل بھی تباہ ہو جائے گا اور تم بھی پھر تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے دنیا کی محبت اپنے قلوب سے نکال دو. تو میں آپ کو واقعہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے جا کے مسئلہ پوچھا. کس سے مسئلہ پوچھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیا پوچھا کہ یہ 30 بکریاں جو ہم لے کر آئے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ میں تو لے کر آیا ہوں اور باقی میرے ساتھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, شبہ پڑ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جہاں گنجائش ہوتی تھی امت کے لیے آپ کھل کے گنجائش دیتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کھا سکتے ہو, صرف یہ نہیں فرمایا حلال ہے, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
ان بکریوں میں میرا حصہ بھی نکالو. آپ نے یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے دوسروں کو دیکھ کر. لیکن امام قرطبی نے ایک عجیب بات لکھی ہے, چلو سنا دیتا ہوں. اب تو ٹائم ختم ہو گیا میرا خیال. اچھا جی, نہیں آپ نے جو فرمایا تھا کہ 15 منٹ ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا منظر بڑا عجیب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کیا تھا؟ فرمایا کہ سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نگاہ اٹھا کے پوری طرح آپ کو دیکھے, اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور آپ کا جمال اس قدر اور آپ کا وقار, آپ کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی. فرمایا جو بھی دیکھتا فوراً آنکھیں نیچی کر لیتا تھا. لیکن فرمایا کہ 2 صحابہ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے, وہ جب مسجد میں داخل ہوتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے, وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے. وہ کون تھے کہ اتنی بے تکلفی, اتنا قرب ہو گیا نبی کے ساتھ؟ فرمایا ایک کا نام نامی ابو بکر ہے, دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ میں نے کئی جگہوں میں بیان کیا ہے, وہ تو مولانا بھی سن کے میرا خیال ہے ازبر ہو گیا ہوگا کہ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال بھی کر لیا. کیا کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج دیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن بھیج دیتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف کو آپ سریہ دے کر کہیں بھیج دیتے ہیں, دستہ دے کر روانہ کر دیتے ہیں, ہر صحابی کو آپ بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے خود قیام فرمایا ہو مدینہ منورہ میں اور ابو بکر و عمر کو کہیں باہر بھیجا ہو, ہم نے نہیں دیکھا. آپ بدر میں ہیں تو ابو بکر و عمر بدر میں ہیں, آپ احد میں ہیں تو ابو بکر و عمر احد میں ہیں, آپ خندق میں ہیں ابو بکر و عمر خندق میں ہیں, آپ علیہ السلام فتح مکہ میں ہیں, ابو بکر و عمر فتح مکہ میں آپ کے ساتھ ہیں, آپ حدیبیہ میں جو ابو بکر و عمر حدیبیہ میں, آپ خیبر میں تو یہ شیخین کریمین بھی خیبر میں, آپ تبوک میں یہ تبوک میں, آپ حنین میں یہ حنین میں, آپ طائف میں یہ طائف میں, واقعہ طائف غزوہ طائف میں یہ آپ کے ساتھ ہیں. حتیٰ کہ اتنے ساتھ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, کھڑے ہوں گے. صحابہ نے یہ سوال کیا کہ آپ ان کو باہر نہیں بھیجتے, کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ان کو علیحدہ کہیں مہم پر بھیجا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا. فرمایا یہ کان ہیں میرے اور یہ آنکھیں. بھلا یہ تو بتاؤ کوئی آدمی اپنی آنکھیں اپنے کان اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا ابو بکر عمر میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں, میں ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ حضرات ہمیشہ کے لیے روضہ انور میں قیامت تک کے لیے آپ کے ساتھ ہو گئے. انشاءاللہ حوض کوثر پر ہم ان حضرات کا دیدار کریں گے. ہاں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے, شیخین کریمین کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب ہوگا. لیکن ایک بڑی خطرناک بات ہے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے, فرمایا کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے کہ پانی پئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لیں, کیونکہ جو ایک مرتبہ وہ پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے پیالے ہیں, ان پیالوں میں بھر بھر کے پانی پلایا جائے گا. تو کچھ لوگ آئیں گے, آپ علیہ السلام کے قریب ہونے کا ارادہ کریں گے کہ پانی پئیں, فرشتے ان کو کہیں گے سحقن سحقن, دور ہو جاؤ, سحقن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. فرمایا نہیں, لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئے کام داخل کر دیے تھے, دین میں اضافہ کر دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی
نہیں پی سکتے. اس لیے ہر نئے کام سے بچیں. وہی دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے ہم تک پہنچایا. وہی اذان, وہی نماز, وہی قرآن, اصلی دین. اس کو قابو کریں, انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت میں کامیابی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. تو حلال ہو گیا یا حلال نہ ہوا؟ آپ کے فتوے کے بعد, آپ کے حکم کے بعد وہ حلال ہو گیا. ویسے بھی انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. جو بخیل ہوتا ہے اللہ دوسرے راستے سے اس کا مال نکال دیتا ہے. اس لیے آدمی سخاوت کرتا رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑی مشہور ہے. سخاوت سے بھی مسلمان ہوئے ہیں لوگ. ایک آدمی آتا ہے مسلمان نہیں ہے, مجھے بکری دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں مجھے بکری دیں. آپ نے فرمایا وہاں جاؤ, ہمارا چرواہا کھڑا ہے, ایک صحابی ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے, میرا نام اس کو کہو, صرف ایک بکری نہیں پورا ریوڑ تمہیں دے دے. سبحان اللہ. وہ آدمی وہاں جاتا ہے, یہ بکریاں میرے حوالے کرو. کیوں حوالے کریں تیرے؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ تمہارے رسول نے فرمایا. میں لے جاؤ, ساری بکریاں لے جاؤ. اس لیے کہ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے. وہ صحابی خالی واپس آ گئے جو بکریاں چلا رہے تھے, ایک بکری بھی لے کر واپس نہیں آئے, ساری بکریاں وہ لے گیا. وہ اپنے قبیلے میں جاتا ہے, جو اب تک کافر تھا, اپنے قبیلے کو جا کر کیا کہتا ہے, قبیلے والوں اسلام لے آؤ. اسلام کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں کہ پیچھے کچھ بچا ہے یا بچا نہیں ہے. اتنی سخاوت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اصل چیز ہے کہ ہم خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.